آج کے ہمارے معزز مہمان حضرت قبلہ مفتی محمد اسلم صاحب پہلے بھی یہاں تشریف لائے ہیں اور حضرت کا تبلیغ اسلام کے لیے یہاں UK میں کئی مرتبہ آپ تشریف لا چکے ہیں اور وہاں بھی آپ دین اسلام کا جو کام کر رہے ہیں، ایک عظیم الشان مدرسہ ہے آپ کا جس کی آپ خدمت فرماتے ہیں، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس مدرسے کو دیکھا۔ اب اسحاق صاحب میں تھے، حضرت نے بڑی شفقت فرمائی تھی۔ آج ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ حضرت یہاں تشریف لائے اور آپ کے نورانی بیان کو ہم سنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے بیان کو سن کر اپنے ایمان میں تازگی محسوس کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اب بلا تاخیر میں حضرت کی خدمت میں عرض کروں گا، اس سے پہلے آپ فی القرآن المجید انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات بلند آواز سے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ دشمنان اہل بیت بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، عشر کا ہنگامہ برپا ہے بیان اہل بیت۔ سر شہیدان محبت کے ہے نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق مقتدر حضرات علماء کرام، شرکاء محفل، یہاں رچدل کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ ماہ محرم الحرام ہو یا ماہ ربیع الاول، بالخصوص اس کا پہلا عشرہ یا اس کا پہلا عشرہ یا 12 روز، یہ علماء کی ایک کہکشاں اور ایک خوبصورت گلدستہ رچدل میلاد کمیٹی کی سربراہی میں یہ آپ حضرات کا یقیناً
مجھے دیگر شہروں میں بھی جانا آنا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ یہ مختلف علاقوں کے لیے قابل تقلید بن رہا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سبھی حضرات کو یہ علامہ مولانا حافظ نور محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ چیئرمین محترم سے لے کے آگے تک یہ علماء کی کہکشاں، یہ بزرگ، یہ یقیناً یہ خوبصورت چہرے جب اکٹھے ہیں کہ جگہ پہ مل بیٹھتے ہیں نا تو یہ منظر ہی انتہائی خوبصورت لگتا ہے اور انتہائی پرکیف ہوتا ہے۔ یہ جماعت کا ایک تصور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بزرگ حضرات علماء کرام، علامہ صدیق کوثر صاحب، باقی احباب بھی، ابھی قاری صاحب، محترم قاری مسعود صاحب تشریف فرما ہوئے، پروردگار عالم ان تمام حضرات کے اوقات میں، لمحات میں، خدمات دینیہ میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ مساجد کمیٹیوں کے حضرات، یہ یقیناً ان کی محبتیں ہیں کہ انہوں نے ان حضرات کا، یہ چونکہ آئمہ ہے تو اس سلسلہ میں بھی امامت کا شرف اور قیادت و سیادت کا اعزاز جو ہے وہ حضرات نے انہی کے علماء کے سر رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی دارین کی عزت برکت عطا فرمائے۔ ایک جملہ میں عرض کروں، جب مسجد شریف میں تشریف لاتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو یا جمعے کا ٹائم ہو، ابھی جب حضرت آپ کو آگے بلا رہے تھے، ایک جملہ میرے ذہن میں آیا تو میں آپ کے سب سماعتوں کی نظر بھی کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا زندگی کے جتنے بھی باقی مقامات اور دوڑ ہے، اس میں کوئی بھی بندہ پیچھے رہنے کو تیار کیوں جی؟ زندگی میں زندگی کا کوئی لمحہ ہو وہ پیچھے رہنے کو پسند نہیں کرتا، آگے بڑھنے کو اور آگے جانے کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ وقار اور عزت آگے بڑھنے میں ہے، پیچھے ہٹنے میں نہیں ہے۔ بعض دفعہ کچھ مقامات جہاں لڑائی جھگڑا ہو، جہاں اس طرح کے معاملات ہوں تو وہاں پیچھے ہٹنے میں بھی عظمت ہوتی ہے، لیکن ہمارا مزاج ایسا ہی ہے، ہم ہر معاملے میں آگے بڑھنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہی منشور اگر رکھا جائے کہ مسجد میں بھی جب آئے تو آگے بڑھے، پہلی صف میں ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، اور پہلی صف میں بیٹھنے والا بندہ، اور سرکار کا تو یہ فرمان ہوتا کہ زیادہ عقل و شعور میں پختہ لوگ جو ہے وہ میرے زیادہ قریب آیا اور بیٹھا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو چیزیں عمل سے متعلق ہیں، میں جو معروضات عرض کرنے والا ہوں، جو عمل سے متعلق ہے، اللہ عمل کی توفیق دے، جو عقیدے اور قدریت سے متعلق ہو اللہ اس کے مطابق ہمیں عقیدہ اہل سنت پر کاربند فرمائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے۔ جو ہمارے میر پور کے ایک بزرگ ہیں، بزرگ ہوئے پیر سید محمد نیک عالم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، رات علماء کرام جانتے ہیں، آپ ایک دعا، آپ کی وہ دعا اتنی متاثر اور اتنی مسحور کن اور مقبولیت والی دعا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اتھوں عالم عاجز تائیں نال ایمان لے جائیں تے اتھے نال نبی دے رکھی اتھے چنگے عمل کرائے۔ اتھوں عالم عاجز تائیں نال ایمان لے جائیں، اتھوں عالم عاجز تائیں نال ایمان لے جائیں، اتھے نال نبی دے رکھی تے اتھے گل مکائیں۔ میری خاتمہ اس پر ہو کہ یہاں ایمان سے جائے اور وہاں سرکار کی قرب اور سرکار کی شفاعت اور سرکار کی نسبت وہاں بھی مل جائے تو بس اب پورا ہو گیا۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید کی چند ایک مقامات سے میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ مجھے میرے برادر چودھری جمیل بتا رہے تھے کہ جی وہ ذرا اس کا جو عنوان ہے اس کو دیکھ لیں، اے مدینہ سے کربلا تک کا سفر۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چھوٹا بھی نہیں ہے، آسان بھی نہیں ہے، لیکن آپ ذرا اسی پہ غور کیجئے۔ آج بھی کوئی بندہ جب مدینے سے جدا ہوتا ہے، مدینے سے واپس آنے لگتا ہے، صدیاں گزر جانے کے بعد بھی، اور دنیا کی محبتوں میں لتھڑا ہوا انسان، اور واپس آنے کا ارادہ اس کا پہلے سے ہوتا ہے، یہاں سے جب چلتا ہے تو واپس آنے کا پروگرام دل و دماغ میں موجود ہوتا ہے کہ میں نے واپس آنا ہے۔ وہ بھی جب وہاں سے نکلے تو
آج صورتحال ایک گناہگار بندے کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا سینہ گھائل ہوتا ہے، آنکھیں چھلک جاتی ہے اور بندہ بے چین و بے قرار ہوتا ہے کہ یہاں جنت میں آ کر سرکار کی بارگاہ سے اور وہاں سے پلٹتے ہوئے ہم جیسے گناہگار لوگ بھی جب تک وہ مسجد نبوی کے گنبد و مینار نظر آ رہے ہوتے ہیں تب تک مڑ مڑ کے ٹک ٹک امام وہی دیکھ رہا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، حسین کا تو وہ جائے پیدائش بھی ہے، حسین کی تو ماں بھی وہاں آرام فرما ہے، ان کے تو وہ شفیق نانا جان بھی ہے، ان کی تو ساری محبتیں، ساری عقیدتیں، ساری چاہتیں، ساری منزلیں اور ساری محبتوں کا مرکز وہیں پر ہے۔ جب وہاں سے چھوڑ کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کا رخ کیا، پھر کربلا کا رخ کیا، یہ بات محسوس کرنے کی ہے۔ ہم نے تو یہاں تک پڑھا، حضرت محدث علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا جو روزانہ صبح آتا ہے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر ٹک ٹکی باندھے سارا دن تکتا رہتا ہے، شام کو چلا جاتا ہے، صبح پھر آتا ہے، وہی کو کھانے پینے کے لیے مل جاتا ہے۔ جب کئی روز گزرے تو وقت کا محدث ابو العاج نے کہا جاتا پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری، اور مدینہ شریف میں سب سے بڑا دسترخوان آپ کا ہوتا ہے۔ کسی نے کہا حضرت جی پاکستان سے آپ کرنسی اور پیسے لاتے ہیں تو پاکستان کی کرنسی کا تو آپ کو حجم پتہ ہی ہے نا، روزانہ کی بنیاد پہ ڈاؤن سائزنگ ہوتی ہے، تو وہاں سے لا کے اتنا بڑا دسترخوان کہ کسی آپ کا بھی اتنا بڑا دسترخوان نہیں ہے۔ آپ کے دسترخوان پر آج بھی آپ کے افطار کرتے ہیں، آج بھی آپ کے یہاں سے کھانا تناول کرتے ہیں، آپ کے لنگر کی اتنی وسعت اور یہ اتنا سرمایہ کہاں سے؟ آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہم تو در رسول پہ دسترخوان بچھانے والے ہیں، ہم بچھاتے ہیں جہاں تک جہاں لنگر کا معاملہ ہے، جن کا در ہے، جن کا گھر ہے، وہی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ ہم تو دسترخوان بچھاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، ہماری اپنی ذمہ داری۔ بچے کو جب دیکھا نا، کچھ دنوں کے بعد قریب گئے، پوچھا چھوٹا سا بچہ ہے، بیٹا کیا بات ہے؟ تو روزانہ سارا دن یہاں گزار کے چلے جاتے ہیں اور اگلی صبح پھر تمہارا کوئی گھر؟ اس نے کہا بابا جی نہیں ہے۔ تمہارا باپ نہیں ہے؟ تمہاری ماں؟ عرض کرنے لگا حضور ماں بھی فوت ہو گئی، کوئی بہن بھائی اور وہ بھی نہیں، کوئی قریب کا کوئی رشتہ دار کو تیری پرورش و حفاظت کرنے والا کوئی ہے؟ عرض کرنے لگا حضور میرا کوئی بھی قریب کا رشتہ دار یاد نہیں۔ آپ نے گلے لگایا اور فرمایا بیٹا میرے ساتھ پاکستان چل، تجھے بیٹے کا مقام دوں گا، جائیداد میں حصہ دوں گا، ساری اولاد کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کروں گا، تیری ہر ضرورت کو، تیری تعلیم و تربیت کو اپنے سلبی بچوں کے برابر سے آگے بڑھ کے ان سے زیادہ بہتر انداز سے کوشش کروں گا۔ وہ چھوٹا سا بچہ ہے تو مدینہ شہر رسول کا، سنتا رہا۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد جب بابا جی خاموش ہوئے تو عرض کرنے لگا حضور سبھی کچھ ملے گا، سبھی کچھ بتا رہے ہیں، کیا یہ گنبد خضرا بھی وہاں آنکھوں کے ساتھ ہوگا؟ تڑپا کے رکھ دیا مدینے کے بچے نے وقت کے مقدس کو۔ فرمانے لگے بیٹا یہ دنیا کا مقدر کہاں، یہ گنبد خضرا تو یہی ہے۔ وہ عرض کرتا ہے حضور اگر یہ نہیں ہے تو میرے لیے یہی سہارا کافی ہے۔ رات انتظار میں گزرتی ہے، دن دیدار میں گزر جاتا ہے، دن دیدار میں گزارتا ہوں، صبح انتظار میں کرتا ہوں۔ مجھے نہ کبھی ماں کی کمی نہ کبھی باپ کی کمی محسوس ہوئی۔ اور امام اہل سنت کے برادر اللہ اکبر میاں حسن رضا استاد سمن وہ کیا خوب فرماتے ہیں،
مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جی کے لڑتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ مدینہ کو چھوڑنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج اگر میرے دل میں مدینہ کی محبت کی تڑپ، آپ کے دل میں مدینہ کی چاہت، اللہ اکبر، تو وہ حسین اپنا گھر اپنا وطن تو لوگوں کو بڑا ہی پیارا ہوتا ہے۔ اب بھی یہاں بہت سارے حضرات موجود ہوں گے، پیسے لگا کر، منتیں مان کر، منتیں ترلے کر کے بیٹے کو برطانیہ، UK یا یورپ کے لیے روانہ کیا جاتا ہے، پیچھے اپنی خواہشات موجود ہوتی ہیں، لیکن جب واقعی وہ بیگ اٹھا کے کاندھے پر رکھ کے جانے لگے نا، اب باپ کا چہرہ دیکھ اور ماں کا چہرہ دیکھ، روتے کیوں ہو؟ تمہاری تو چوائس تھی، تم نے تو بڑے پیسے لگائے، تم نے تو بڑی لوگوں کے ساتھ اس مسئلے میں بہت کچھ کیا، کہا وہ خواہش اپنی جگہ، یہ جگر کا ٹکڑا آنکھوں سے دور ہو رہا ہے، نور نظر آنکھوں سے دور ہو رہا ہے، اور پتا بھی ہے کہ آگے حالات سازگار ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ماحول اچھا ہے، سازگار ماحول ہے، لیکن گھر سے نکلتے ہوئے گھر کو چھوڑنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور جب حالات ایسے کر دیے جائیں، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یزید کی بیعت کا مطالبہ آتا ہے، گورنر نے کہا یزید کا مطالبہ ہے بیعت کرو، آپ نے فرمایا اب تک جو یزید کے بارے میں نے سنا ہے، یزید اس قابل نہیں ہے کہ یزید جیسے بندے کی حسین جیسا بندہ بیعت کرے۔ دو کردار متغیر کر دیے، بظاہر تو افراد ہوتے ہیں، آگے بندہ ہوتا ہے، لیکن اس بندے کا پھر پورا ایک طرز زندگی کردار بنتا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا مجھ جیسا بندہ حسین جیسے بندے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ قیامت تک سرکار کی امت کو یہ درس دے دیا کہ اب تمہارا کام ہے سیرت حسین بھی پڑھ لو اور خصائل یزید بھی دیکھ لو، جس میں یزید کے خصائل ہوں اس سے بچ جاؤ، جس میں حسین کا نقش نظر آئے اس سے محبت کرو۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا یزید کے بارے میں جو مجھ تک خبریں پہنچی ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ مسلمانوں کا سربراہ بنے، اس لیے کہ ان آنکھوں نے جناب صدیق اکبر کا دور دیکھا ہے، عمر فاروق کا دور دیکھا ہے، عثمان ذو النورین کا دور دیکھا ہے، اپنے باپ حیدر کرار کا ٹائم دیکھا ہے خلافت کا، اپنے برادر جناب حسن مجتبی کا ٹائم دیکھا ہے کہ جناب صدیق اکبر ہیں جب خلافت میں متمکن ہوئے، پوچھا لوگوں نے کہا جناب اب آپ نے امور سلطنت امور حکومت چلانے ہیں، خلافت کے امور کو آپ کے ذمہ ہیں، تو لہذا کام کاج تو نہیں ہو سکے گا، لہذا پھر بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ جی توجہ، وظیفہ مقرر کیا جائے۔ اب وظیفہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مدینہ میں مزدور کی اجرت کیا ہے؟ ہاں یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یعنی وہ لطیفہ ویسے تو لطیفے کے لطافت سے ہے نا، فرمایا مزدور کی اجرت کیا؟ انہوں نے کہا حضرت اس سے کیا غرض؟ فرمایا جتنی مزدور کی اجرت ہے اتنا صدیق کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ حضرت بڑا مشکل ہوگا، گزر بسر مشکل ہوگی، گزارا کرنا گزارا کرنا مشکل ہو جائے گا اس میں۔ فرمایا اگر میرا گزارا نہ ہو سکا تو پھر مزدور کی اجرت بھی بڑھا دوں گا، میں نے اگر روٹی کھانی ہے تو مدینہ کے شہر کا ہر شخص روٹی کھجوری کھائے گا۔
کوئی پاکستان تو نہیں ہے کہ اندر بیٹھا 5 لاکھ لے رہا ہے اور باہر بیٹھا بیچارے کو 30,000 ساتھ اندر اور باہر سے روزانہ کی بنیاد سے جھڑکے. میں نے کہا کہ جو اندر بیٹھا ہے اس کے اگر روٹی کھاتے ہیں تو اس کے بچے مٹی تو نہیں کھاتے. یہ وہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر تھی. اور میں یزید بیت المال کا خائن ہے, یزید الموضوع میں سستی کرنے والا ہے, یزید شراب خور ہے, یزید بعض محرمات شریعہ کا قائد ہے, یزید نمازوں میں سستی کرتا ہے, عورتوں کا رقص دیکھتا ہے, باندروں کے ناچ دیکھتا ہے, رنگیلے مزاج کا ہے. اس لیے کہ ان کی نظر میں تو موجود تھا, ان کی علم میں نظر میں موجود تھا کہ عیاض بن غنم دور فاروق اعظم میں خلیفہ ہے, دور فاروق اعظم میں گورنر ہے ایک علاقے کا. امیر المومنین کے پاس شکایت پہنچی, ترکی گھوڑا رکھا ہے, سلکی کپڑے ہیں, ایک 4 دیواری بنا کے ساتھ بندہ بٹھا دیا ہے. آپ نے فرمایا اچھا بلاؤ. بلایا گیا, فرمایا سنا ہے تم نے گھوڑا رکھا ہے, اہلی وہاں کا رواج ہے. میں اچھا, ہم نے تجھے رواج کے لیے نہیں مصطفیٰ کی سنت کو قائم کرنے کے لیے بھیجا, رواج پہ چلنے کے لیے نہیں بھیجا. ہم نے مصطفیٰ کی سنت پہ چلنے کے لیے تجھے باقی لوگوں کو بھی اس پہ چلانے کے لیے تمہیں بھیجا ہے. تم نے دیوڑی بنائی ہے, 4 دیواری بنائی ہے ہماری حفاظت کے لیے. ہمارے تمہیں کس سے خطرہ ہے؟ تمہیں کس سے خطرہ ہے؟ تم نے باہر اپنے اور سائل کے درمیان دربان بٹھا دیا ہے. اے ان کی سہولت کے لیے. ہمیں اس سے سہولت نہیں, وہ پہلے اس کے پاس آئے پھر تیرے پاس آئے. وہ کون ہے درمیان میں؟ سر کی کپڑے پہنتا ہے, رواج ہے وہاں کا. فرمایا جاؤ بوری کا ٹاٹ کا لباس لاؤ. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, یہ ریاست کی مرضی ہے. چاہے تو تجھے گورنر کی عہدے میں رکھے, چاہے تو بیت المال کی بھیڑ اور ریوڑ تجھ سے جنگل سے چلانے کا کام ہے. آج کے بعد بکری چرائے گا. جن آنکھوں نے یہ منظر دیکھا ہو وہ یزید جیسے کی بیعت کیسے کرے؟ یہ وہ بات تھی. تو جنہوں نے محمد شاہ رنگیلے دیکھے ہیں, اے یزید نماز میں سستی کرتا, غفلت کرتا, تو میں نے کہا آج وہ جس کو میں نے پورے سر پہ چڑھا رکھا ہے اس کا وقت کو تلوار آتی ہی نہیں ہوگی. میں میرے جیسا بیعت نہیں کر سکتا. یہ چیزیں ہیں, یہ واقعات ہیں. یا تو یزید اپنی پوزیشن کلیئر کرے, جو باتیں اس کی مجھ تک پہنچی ہے ان کے ہوتے ہوئے میں اس کی بیعت کرنے کو تیار نہیں ہوں, میرے جیسا نہیں کر سکتا. اور قیامت تک جو مجھ سے حقیقی محبت کرنے والا ہے وہ کسی بھی یزیدی فعل کا مرتکب نہیں ہوگا. آج سنہری مسجد میں بیٹھے, یہ تو بعد میں ہوا نا, عطرت پیغمبر کی شہادتیں, مسجد نبوی کی حرمت کی پامالی, حرم کعبہ کی حرمت کی پامالی, یہ بعد کے واقعات ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے اس کی بیعت کا جب انکار کیا تو تب تک یزید کے کردار کی کیا خباثتیں سامنے آئی ہیں. بات تو وہاں سے شروع ہوتی ہے نا. بعد میں تو پھر اس ایسے افعال, ایسے کردار کہ اطاعت پیغمبر نواز رسول حضرت امام علی مقام نے خود خطبہ دیا. فرمایا اس وقت روئے زمین پر کسی پیغمبر کا قریب ترین کا رشتہ دار ہوں تو وہ تمہارے اپنے نبی جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو, میں ان کا نواسا ہوں, کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ آپ نے سنا ہوگا وہ ویل چیئر والا بابا ہمارا وہ کہا کرتا, اور طاقت بڑی بری ہے, طاقت کا نشہ بڑا برا ہے.
طاقت کا نشہ، اقتدار کا نشہ، دولت کا نشہ، اللہ محفوظ فرمائے یہ کسی پر نہ چڑھے، یہ اتنا برا نشہ ہے کہ سامنے نواسہ رسول کھڑا ہے، سامنے حیدر کرار کا نور نظر ہے، ملکہ فردوس پری کا بیٹا حیدر کرار کا نور نظر، سیدہ خاتون جنت کا لخت جگر، سرکار کا نواسہ جس کو میرے آقا خود کاندھوں پہ اٹھاتے، وہ سامنے کھڑا خود فرما رہے ہیں میرے ساتھ کی ظلم کرنے والے۔ لیکن ظالموں کی صورتحال، اب یہاں ایک بات آپ اور آئی یہیں سے عرض کیے دیتا ہوں، کیونکہ ان واقعات کو اس انداز سے ترتیب کو واقعات کی شہادت یہ مترنم حضرات کو ہمارے بزرگوں نے تو بہرحال اس انداز کو پسند نہیں کیا، حضرت نے یہاں تک لکھا ہے کہ غم تازہ کرنے کے لیے شہادت کے واقعات کو دردناک بنا کے پیش کرنا اور غم تازہ کرنا مقصود و مطلوب ہو تو آپ نے تو اس کو حرام تک کہا ہے، یہ ناجائز ہے، یہ نہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فکر کیا ہے، اور جب حقائق اور حالات کا بیان ہوتے ہیں، یہ فطری بات ہے کہ بندے کے دل میں ایک دل پسیجتا ہے، آنکھوں میں نمی بھی آتی ہے، آنکھیں تر بھی ہو جاتی ہیں، دل گھائل بھی ہوتا ہے کہ جب ابھی 60 سال زیادہ سے زیادہ ہوئے سرکار کو دنیا سے پردہ فرمائے، کلمہ پڑھنے والے ہی لوگ تھے بدنصیب۔ شیخ القرآن علامہ عبدالغفور العابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا ایمان افروز جملہ، آپ فرماتے کہ جب کربلا کے مقتل میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنے خیمے میں ہے نا، ادھر سے ایک بدنصیب آ کے کہتا ہے حسین جلدی فیصلہ کر، بیعت کرنی ہے یا جنگ کرنی ہے، ہم نے ظہر بھی پڑھنی ہے یا جمعہ بھی جا کے پڑھنا ہے۔ تو شیخ القرآن علامہ عبدالغفور العابی یہ جملہ بول کے نا تو آپ فرماتے بلے اور نمازی ہو، بلے اور نمازی ہو، خون رسول سے ہاتھوں کو رنگین کر کے، خون عطرت پیغمبر کے سے اپنے دامن کو داغدار کر کے نماز کے لیے جاؤ گے تو نماز میں جا کے کیا کہو گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ آپ دیکھو یہ بات غور کرنے کی ہے نا، کہتے نماز پڑھنی ہے، جا کے نماز پڑھیں گے، اور اس خیمے میں بھی آزان ہو رہی تھی، ان خیموں میں بھی جماعت ہو رہی تھی، ان خیموں میں بھی کلمے کی آوازیں آ رہی تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں جی فلاں بھی تو کلمہ پڑھتا ہے، میں نے کہا اس وقت کے کلمے کے بارے میں کیا رائے ہے تیری؟ کلمہ پڑھتا ہے، کھڑا کہاں ہے، خصائل کون سے ہیں، سیرت کیسی ہے، کردار کیسا ہے؟ صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہوتا، وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کے ساتھ کلمہ پڑھا جائے تو وہ کلمہ ہے، وگرنہ زبان سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کلمہ پڑھتا ہے کسی کو کچھ نہ کہو، میں نے کہا یہ تو بات ہی نہیں ہے بھائی۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے اور جنگ کا ارادہ، لڑنے کا ارادہ، مدینے سے مکہ تشریف لائے۔ مشہور واقعات میں آپ جانتے ہیں، کوفہ کے لوگوں نے کہا، خطوط لکھے، ہم یزید کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہیں، اے امام علی مقام آپ آئیے، اور اگر آپ نے آ کے ہماری قیادت نہ کی، امامت نہ کی، تو ہم بروز قیامت سرکار کی بارگاہ میں آپ کی شکایت لگائیں گے۔ خطوط میں یہاں تک لکھا ہے کہ ہم تو ظلم کے خلاف اٹھنا چاہتے تھے، ہم تو چاہتے تھے کہ امام علی مقام آئے اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے یزیدی فسق و فجور کو مسترد کریں۔ اور جب مسلم بن عقیل آپ کے برادر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے تو بیعت کی لوگوں نے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی آپ نے، لیکن جب
دھمکائے گئے، ڈرائے گئے، قلعے میں بلا کر ابن سیاف مکاری اور چالاکی سے آتا ہے۔ جب قلعے میں بڑے بڑے سرداروں کو لا کر دھمکایا گیا، ایک ہی دن میں ایک ایک کر کے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اور آج تک دیکھ لیجیے کوفی کو لا یوفی کے ساتھ کہا جائے۔ بڑے بڑے بزرگان دین بھی اس کے بعد کہا ہے، بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، بڑے بڑے اجندہ لوگ ہیں۔ تو آخری جملے میں یاد کر رہا ہوں، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جن کی پاکی اور طہارت کو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس یہ آخری جملے ہیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب جان خطرے میں ہو، جان میں بن آئے، جان خطرے میں ہو، مال لوٹا کے جان بچاؤ۔ آپ کے یہاں بھی کہتے ہیں بھائی اگر کچھ اور ڈاکو کوئی آ جائے جو مانگے اس کو دے دو، دے دو، جو ہے دے دو، گھر میں آئے باہر ملے دے دو۔ جب حلالت ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، معاذ اللہ کوئی بھی ایسی صورت جہاں جان کو بچانا، اور میں جان بچانے کے لیے مال صرف کر دیا کرو، اور جب ایمان بچانا ہو تو پھر جان دے دیا کرو۔ آپ نے فرمایا جان بچانے کے لیے مال اور ایمان بچانے کے لیے جان، جس کے بابے پہ یہ درس ہے وہی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے مقتل میں۔ اب ایک حدیث کا خلاصہ میں عرض کیے دیتا ہوں، آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، برائی اور بدی کے خلاف اٹھنے کی سرکار نے ترغیب و تعلیم فرمائی ہے۔ فرمایا ما من منکر فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ فرمایا برائی کو دیکھو تو قوت بازو سے روکو، اگر ایسا نہ ہو تو زبان کی طاقت سے روکو، اگر یہ بھی نہ کر سکو تم اتنے کمزور ہو جاؤ کہ زبان بھی جابر ظالم کے سامنے ہلانے کی تمہیں ضرورت نہ ہو، تو پھر کیا کرو؟ پھر دل سے برا جان لو اور وہاں سے الگ ہو جاؤ۔ لیکن سرکار نے ساتھ ہی فرمایا خبردار یہ تمہارے ایمان کا آخری درجہ ہے۔ تو حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں نا، تو جنت کے سردار جو ہے ان کا ایمان پہلے درجے کا ہو یا تھرڈ کلاس، تو پہلے درجے کا ایمان یہ ہے کہ قوت بازو سے برائی کا راستہ ہوتا جائے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آ کر یہ نہیں کہا، اس حالت میں فرمایا موقف تھا بیعت میں اگرچہ لڑائی کی غرض سے نہیں آیا، لڑائی کا ارادہ لے کے نہیں آیا۔ لڑائی میں جب لوگ جاتے ہیں تو لشکر ہوتے ہیں، جتھے ہوتے ہیں، جنگجو لوگ ہوتے ہیں، اور جب ویسے اس کے برعکس کو جاتا ہے تو پھر فیملی ہے، بچے ہیں، ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ میں نہ لڑنے سے گھر سے آیا ہوں۔ باقی رہا مسئلہ یزید کی بیعت کا تو وہ تو جیسا وہ ہے اس کی بیعت کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اگلا مرحلہ مسئلہ تمہارا ہے، بیعت کرنے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ بیعت ایمان کا خطرہ ہے۔ بابا نے یہ درس دیا، جان بچانے کے لیے مال دیا جا سکتا ہے، ایمان بچانے کے لیے جان دی جا سکتی ہے۔ ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو۔ اور راز دنیا پہ کھلا ہے یہ تیرے قتل کے بعد کہ لوگ مر کر بھی رہا کرتے ہیں زندہ، کیسے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔